خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. اور یہ پروگرام میں خود ریکارڈ کر رہی ہوں. میرے ایڈیٹر میرے ساتھ ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، وقت بے وقت مجھے یہ تھوڑا سا سکھا دو. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا لائے عمل آگے کیا ہوگا 26ویں ترمیم کے بعد، اور یحییٰ آفریدی اگر استعمال بن جاتے ہیں چیف جسٹس تو اس کے بعد ان کا کیا ہوگا. جو لائن آف ایکشن ہے، لائن آف ایکشن تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے 2 دن پہلے، غالباً کل، دن ٹی وی کے فورم سے انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا. دن ٹی وی پہ آ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کورٹ میں نہیں جائے گی کیونکہ ہمیں اس کورٹ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے. لیکن ہم جو ہیں ہم ضرور سڑک پہ نکلیں گے اور آپ لوگ سب سڑک پہ نکلیں. تو اس پہ رپورٹرز نے پوچھا کہ جی سب لوگوں سے آپ کا کیا مراد ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ اٹس دا رپورٹرز who are going to come؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، وکیل ہوں گے؟ نہیں، ہم سب نکلیں گے اور ہم سب نکل کے جو روح نکال لی، جان نکال لی کانسٹیٹیوشن کی، اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. اور بالکل غلط ہوا کہ جو مطلب یہ طریقہ کار کو بدلا گیا. کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے یہ جانتے ہیں کہ جو اوریجنل 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں ججز کی تعیناتی حکومت کرتی تھی. بعد میں یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن پولیٹیکل حالات کے حساب سے بدلتا ہے، تو جب بدلاؤ آیا حالات میں تو اس کے بعد جو تھا وہ دوبارہ یہ چلے گئے کہ جی سب سے سینئر جو ہوگا وہ بنے گا. لیکن اس وقت جو حالات درپیش آئے، خاص کر ریزروڈ سیٹس کے ججمنٹ کے حوالے سے، کہ جو پی ٹی آئی فریق بھی نہیں تھی کیس کے اندر، وہ لوگوں کو ریزرو سیٹس دی گئیں کہ اگر یہ لڑتے اپنی سیٹ کے اس کے اوپر تو یہ جیت لیتے. تو لہٰذا دونوں فریقین گھر جائیں. یہ ونر تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس جو ہیں فائز عیسیٰ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ریزرو سیٹس کی ججمنٹ ہے یہ پکی نہیں ہے، اسے چیلنج کیا جا چکا ہے اور یہ جب تک لاگو نہیں ہوگی، جب تک اپیل میں یا ریویو میں اس کی ججمنٹ ریورس نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی تو یہ بالکل نہیں چاہتی کہ جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے اس نہج پہ چلا جائے. کیونکہ اگر یحییٰ آفریدی آتے ہیں، ایکسکیوز می، یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے 26 پیج ڈائسنٹ نوٹ میں ریزرو ججمنٹ کے کیس میں 2-3 باتیں لکھی تھی. ایک تو یہ تھا کہ جو سنی کا اتحاد کونسل ہے ان کو سیٹیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت بالکل ہے، مگر 6 جون سے ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی اور پی ٹی آئی نے اپنے کاغذات کے ہم کو پارٹی بنایا جائے 26 جون کو جمع کرائے، which according to the Procedures Act of Supreme Court cannot be done. آپ کو ان کو بھی ایک طریقہ کار دیا گیا کہ اس طریقے سے چل کر آپ اس طرح سے فیصلہ کریں، ورنہ پچھلے تمام جو بھی محنت کی وہ ایک طرح سے تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا نا. اگلے کہیں گے ہم تو ابھی آئے ہیں تو نئے سرے سے سنوائی ہو یا ہمیں تو کیا ہر دفعہ بیک سٹیج پہ جا کے آپ بات کریں گے؟ تو ایسے نہیں ہوتا ہے. اور سلمان اکرم راجہ پہ اگر ہم دوبارہ آتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کری. وہ ایک منجھے ہوئے سنجیدہ وکیل رہے ہیں، لیکن ان سے مجھے اس قسم کی بات کی بالکل توقع نہیں تھی.
انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو یہ سپریم کورٹ کا جج ہوگا اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ میں تو پاور ہی نہیں ہوگا، اصل پاور اس کے پاس ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل کیسز سنے گا۔ سلمان صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اور میرے جیسے کروڑوں لوگ کیا کیڑا مکوڑا ہیں کہ ہمارے کیسز اگر کوئی شخص سنے گا تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی؟ یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ اور جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو خبروں میں بنے رہتے ہیں، جو سیاست میں ہیں، ان کے کیسز جو سنے گا صرف وہی آلہ ہے، اصل تو جو ہے پھر پاور وہ اس جج کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو اتنی زیادہ غلط بات تھی۔ پھر وہ کہتے رہے کہ آپ لوگ سب نکلے سڑکوں پہ آئے۔ کیوں آئے سلمان صاحب؟ 9 مئی کو عمران صاحب کے اپنے بیٹے نہیں آئے۔ He knew what he was doing۔ اپنے بچوں کو تو کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، میں بھی نہیں چاہوں گی۔ میں کیوں ایسے کام میں اپنے بچوں کو ڈالوں جس میں میرے بچوں کے لیے تکلیف ہوئے؟ I will not do it نا، پیرنٹس ہیں ہم۔ لیکن دوسروں کے بچے آئیں، وہ پکڑ دھکڑ ہوئی، وہ پکڑے گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ، یہ میں بطور وکیل آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اگر آپ کہیں کوئی بچے باہر پڑھنے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی باہر جن کے داخلے بھی ہو گئے، کوئی 100 معاملات ہوتے ہیں، ویسے جانا چاہ رہے ہیں کبھی، ان کو ویزاز اب نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ ایف آئی آر، وہ ان کی انوالومنٹ آن ریکارڈ آئے گی ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کہ they were involved in such activities. They will not be awarded the visa or the documentation۔ اب تو ایک بندے کا آپ کو انفو لینی ہو، آپ کو آئی ڈی کارڈ کا نمبر پتا ہو، آپ نکالیں، ساری کہانی کھل جاتی ہے۔ تو اتنی زیادتی ان لوگوں نے کی ہے۔ اور پھر لوگ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے ہر جلسے میں ہوا کیا۔ 8 سپتمبر کو کتنے ان لوگوں نے وعدے کیے اور نعرے لگائے تھے اپنے گنڈا پور صاحب نے، پھر وہ 8 گھنٹے کو غائب ہو گئے۔ پھر جب ڈی چوک آنا تھا تو وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، پھر 3 دن بعد نمودار ہوئے۔ اور اب تو گنڈا پور صاحب ایک لفظ نہیں بول رہے کہ میں شامل ہوں گا، میں جلسے میں آؤں گا، میں اتنے لوگ لے کر آؤں گا، وہ بول نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اپنی ایک تو سی ایم شپ بھی بچانی ہے۔ اور جو میں ہمیشہ ایک بات کرتی آ رہی ہوں اب کہ پی ٹی آئی بڑے آبویسلی 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، 2 الگ تھاٹ پروسیسز ہیں۔ اور ایک ہے جو عمران صاحب کی لڑنے مرنے کی سیاست پہ یقین رکھ رہی ہے، جس نے انہیں اور ان کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور دوسری جو ہے وہ باشعور مفاہمت اور ایک گفت و شنید کر کے بات کرنے کو بلیو کرتے ہیں۔ 77 کنٹریز میں بتائے چلوں کہ یہ طریقہ رائج ہے کہ آپ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ اور سپریم کورٹ الگ الگ ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا، ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے بیان میں، کہ جن ممبران نے فیور کیا، پرو ووٹس دیے جو کسی نے بھی نہیں دیے، تو ان کی کینسل کر دیں گے ہم ممبرشپ۔ ہیلو برو، آپ کینسل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے بطور انڈیپینڈنٹ لڑا تھا الیکشن۔ اگر پی ٹی آئی کے بینر کے تحت لڑا ہوتا تو آپ نکال سکتے تھے۔ پھر شیر افضل مروت صاحب کا بیان آیا، مجھے لاکھ بندے دے، میں عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکال لوں گا۔ چلو بھائی، لاکھ بندے آپ لوگ اب جمع کیجئے۔ حامد خان صاحب، ہاں میرے لیے حامد بھائی ہیں، 3rd جنریشن فیملی فرینڈشپ ہے، آئی ریسپیکٹ ہم اے گریٹ ڈیل۔ انہوں نے بھی یہ بات کری کہ شیر افضل معذرت یحییٰ آفریدی اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ انتہائی قریبی دوست ہیں، آلسو اطر من اللہ۔
1977 نے ان تینوں نے ایک لیگل پریکٹسنگ ہاؤس کھولا تھا، آفریدی، شاہ اینڈ من اللہ. تو اب سچویشن بڑی دلچسپ ہے. آفریدی صاحب اگر چیف جسٹس کی پوزیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں، ابھی ان کو بہت سال ہیں ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ پریکٹس کرنے کے، اور چیف جسٹس تو وہ بن جائیں گے. لیکن اگر وہ ابھی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو 3 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو وی ول بی کٹنگ شارٹ ہز پریکٹس. اور ایک دوست کا نقصان منصور علی شاہ کا، اور ان کے قریبی یا آفریدی کا فائدہ. یہ ایک بڑا دلچسپ ٹرن ہے، دیکھتے ہیں لیکن فیصلہ کس طرف ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سیاسی امور میں، کریئر کے معاملات میں دوستیاں بعد میں آتی ہیں، مفادات پہلے آتے ہیں، اس میں بالکل کوئی شک نہ اٹھا رکھیے. لیٹس سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ، اور انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.